اسلام میں خواتین کا ایک بہت عظیم کردار رہا ہے اور ایک بہت عظیم مقام ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ خندق میں ایک قلعے میں تھی، اس قلعے میں تمام خواتین تھی اور وہ قلعہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ تو ایک یہودی جاسوس اس قلعے کے باہر گھوم رہے تھے اور وہ اندازہ لگانا چاہ رہے تھے کہ اس قلعے میں مسلمان مرد فوجی ہے یا نہیں۔ اگر مسلمان مرد فوجی نہیں ہوتے تو وہ یہودی اس پر حملہ کرتے تو پھر قلعوں کو فتح کر لیتے تھے، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ یہ یہودی جاسوس ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ یہودی جاسوس لگ رہے ہیں، آپ جا کے اس کو قتل کر دے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بہت زیادہ برا ہو چکا ہوں، اب مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں کسی جوان مرد کو قتل کر سکوں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ 48 سال کی عمر کی تھی، وہ خود گئی اور اس یہودیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو آکے بتا دیا کہ اس یہودیوں کو میں نے قتل کر دیا۔ تو پورے یہودیوں کا ایک بڑا منصوبہ اس قلعے کو فتح کرنے کا اس ایک خاتون خاک پہ ملا دیا، اور یہودی سمجھ گئے کہ اس قلعے میں مرد مجاہدین موجود ہے، اس وجہ سے وہ حملہ نہیں کر سکے۔ اسی طرح ام عمارہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ جنگ احد میں جب کافروں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا تو میں اپنے دائیں طرف دیکھتا تھا، ام عمارہ ہاتھ میں تلوار لیے لڑتی تھی میرے لیے، اپنے بائیں طرف دیکھتا تھا تو ام عمارہ کو دیکھتا تھا، اپنے سامنے دیکھتا تھا تو ام عمارہ کو دیکھتا تھا، اور انہوں نے اپنے جسم پر زخم برداشت کیے، تیر برداشت کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے کھڑی رہتی تھی، میدان جنگ میں تلوار ہاتھ میں لے کر کافروں کے ساتھ لڑتی تھی۔ اتنی بہادر عظیم خاتون تھی۔ اسی طرح حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا کی بہادری بہت زیادہ مشہور ہے، ان کو تیر چلانا، تلوار چلانا اور نیزہ چلانا ایسے ہی آتا تھا جس طرح ایک مرد مجاہد کو آتا ہے، اور کئی مجاہدین کا لشکر ان کے کمان میں دیا جاتا تھا، اور بڑے بڑے میدانوں میں بڑے بڑے کافر لشکروں کو حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا شکست دیا کرتی تھی اور میدان جنگ میں خوب لڑا کرتی تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے شہید جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بہادر ہوتا ہے، جو جرأتمند ہوتا ہے، جو غیرتمند ہوتا ہے، جس کا دل ایمان سے بھرا ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والا مرد نہیں ہے، بلکہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یرموک میں فوجوں کے ساتھ لڑتے ہوئے 9 عیسائی فوجوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ ایک بہادر خاتون تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے کافروں کے فوج میں گھس کر 9 فوجوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے علم حاصل کر لیا، ہم نے دینی خدمات کی ہے، ہم نے عبادت کی ہے، لیکن یہ شکایت مجھے کرنی ہے کہ مرد جاتے ہیں جہاد میں، مرد نماز پڑھاتے ہیں، مرد قاضی بنتے ہیں، ہم نہ جہاد میں اس طرح جا سکتے ہیں جس طرح مرد جاتے ہیں، ہم قاضی نہیں بن سکتے، ہم امام نہیں بن سکتے، تو پھر تو مردوں کا ثواب عورتوں سے زیادہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ یہ ذہین عورت ہے، اس نے بہت اچھا سوال کیا، یہ بہادر عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ بھی سن لو اور خواتین کو بھی بتاؤ کہ جو مرد نماز پڑھاتے ہیں، جو مرد جہاد کرتے ہیں، جو مرد قاضی بنتے ہیں، تو جو عورتیں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے گھروں میں اور گھر کے دیکھ بھال صحیح طرح سنبھالتی ہے، شوہر کے حقوق کو ضائع نہیں کرتی ہے، ان عورتوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ مردوں کو نماز پڑھانے سے، جہاد کرنے سے اور قاضی بننے سے ملتا ہے۔ یہ 3 کام چونکہ عورت نہیں کر سکتی ہے تو عورت کو بھی اس کا ثواب مرد کی خدمت کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو عورت کا اسلام میں عظیم کردار رہا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے عظیم مرتبہ دیا ہے۔ عورت کے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں عورت ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی مرد کے قدموں کے نیچے جنت رکھا گیا ہے؟ نہیں، عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھا گیا ہے۔ 2-3 بہن یا بیٹیوں کی صحیح طرح تربیت کرے، صحیح جگہ ان کی نکاح کرے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ عورت کی وجہ سے مرد کو جنت مل رہی ہے۔ یاد رکھیے گا
किसी भी बहादुर और किसी कामयाब मर्द के पीछे एक ना एक औरत का हाथ लाजमी होता है, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसकी बेटी हो। और याद रखिएगा, ये जो बाज खवातीन आजादी के नारे लगाते हैं कि हमें बाहर घूमना है, बेपर्दा होकर बाहर घूमना है, वो याद रखिएगा, दो आदमी हो, दो भाई हो, एक भाई कारोबार करता हो, मजदूरी करता हो, और दूसरा भाई घर पर बैठा हुआ हो, मजे से खा पी रहा है, तो लोग उसको क्या कहते हैं कि आप तो घर पे सेठ बने हो और दूसरा भाई आपका मजदूर बना हुआ है, बाहर आपके लिए मजदूरी करता है। आप घर पे बैठी हुई है, मजे से खा रही हो, अल्लाह ताला ने आपके बाप को, आपके भाई को, आपके शोहर को, आपके बेटे को आपके लिए मजदूर बनाया हुआ है। वो सुबह निकलता है, रात तक मजदूरी करते हैं, और वो किस लिए कमाते हैं? आप लोगों के लिए कमाते हैं। तो गोया कि मर्द को अल्लाह ताला ने मजदूरी पे लगा दिया है और औरत को घर पे सेठ बनाकर बिता दिया है। आपके लिए खाने का, पीने का, तमाम जिंदगी की जरूरियात आपके मर्द पूरा करेंगे। वो सुबह निकलेंगे, रात तक मजदूरी करेंगे, एक जगह वो मजदूरी करेंगे, दूसरी जगह मजदूरी करेंगे, एक के साथ मुंहमारी होगी, दूसरे के साथ मुंहमारी होगी, एक के साथ कड़वी बातें सुननी पड़ेगी, दूसरे से कड़वी बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन वो आपके लिए मजदूरी करेंगे। तो खवातीन को अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया है कि वो घर पे मलका बन के रहे, वो घरों की जरूरियात देके, और मर्द उनके लिए मजदूरी करे। तो मर्द उनके मजदूर हो गए, मर्द उनके गुलाम हो गए, और खवातीन घर पे मलका हो गई, घर पे सेठ की तरह रह गई। और इसके अलावा इस्लाम में बहुत सारे खवातीन का बहुत आजिम किरदार रहा है। वो सबको बयान करना तो अभी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन सिर्फ ये चंद नहीं है जो मैंने आपको बताया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे बड़ी आलिमा थी, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन उनसे इल्म हासिल किया करते थे। और जब मैदान जंग में भी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहतरीन जंगजू थी, ऊंट पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के सवारी क्या करती थी, तीर चलाना, तलवार चलाना, नेजा चलाना, ये भी उनको आता था। तो इस तरह बहुत अजीम खवातीन हमारे इस्लाम में गुजरी है। और अल्लाह ताला ने खवातीन को ये मकाम दिया है कि जन्नत में एक मर्द की 70 हूरें होगी, और जो दुनिया में जिस मर्द की बीवी होगी वही जन्नत में भी उसके साथ होगी, लेकिन 70 हूरों से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा हसीन, ज्यादा जमील, ज्यादा ऊंचे मकाम वाली होगी। उस औरत के सामने कोई भी हूर मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो अल्लाह ताला ने इन मुसलमान औरतों को आखिरत में हूरों से भी बढ़कर हुस्न देंगे, हूरों से बढ़कर मर्तबा और मकाम देंगे। तो इस्लाम में खवातीन का अजीम मकाम है और बहुत बेहतरीन किरदार है। लिहाजा ये वीडियो आप खुद भी सुनिएगा, घरों में खवातीन को भी सुनाइएगा, और दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो मैंने ऊपर YouTube लिंक भेजी है, उसको क्लिक कर दीजिएगा, और YouTube में जाके YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा।